بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ استاد کی ذاتی حیثیت سے کسی طالب علم کو اگر انفرادی توجہ دینی پڑ جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم اسی کی ہی تکمیل کی طرف جائیں گے اور اس سلسلے میں مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر طالب علم علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے یکساں نہیں ہوا کرتا۔ بعض طالب علم پڑھائی کے اعتبار سے، تعلیم اور علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنے حالات اور ضروریات کے اعتبار سے بہت ساری طالب علموں سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان کی طرف انفرادی توجہ کی جائے، تو انشاءاللہ العزیز وہ انفرادی توجہ ان کے اندر مزید نکھار کو پیدا کر دیتی ہے اور کامیابی کی طرف وہ چل نکلتے ہیں۔ استاد کو اس میں کتنا انفرادی حیثیت دینی چاہیے، اس کی شرائط کیا ہیں اور کس اعتبار سے اس انفرادی توجہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے، اس سلسلے میں ہماری بات ہو چکی تھی۔ آج اسی کی ہم مزید گفتگو اس بارے میں رکھیں گے کہ کیا طریقہ کار مزید ایسے سمجھائے جائیں کہ استاد کی توجہ باقاعدہ طور سے خصوصیت کے ساتھ طالب علم کے اندر نکھار کو پیدا کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ استاد تو یہ اس کو ذہنی طور سے سمجھا دے کہ تم کامیاب ہو، ذہنی طور سے اس کی حوصلہ افزائی کریں، ذہنی طور سے اس کو کامیابی کی طرف لے کے چلے، ذہنی طور سے اس کو تیار کر دے، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ تم کامیاب طالب علم ہو، تمہارے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، تھوڑی بہت توجہ کرو گے اور محنت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز تمہاری یہ صلاحیت مزید اجاگر ہو جائے گی، علم و عمل کے اعتبار سے مزید استعداد پیدا ہو جائے گی اور اچھے سمجھدار اور سلیقہ مند طالب علم کے اندر تمہارا شمار ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر ایک اٹھان پیدا کر دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں سب سے پہلے جب یہ چیز طالب علم کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر اب انفرادی توجہ اس کے لیے بہت کارآمد ہوگی، کارگر ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اس طالب علم، جو اس درسگاہ کا کوئی اچھا طالب علم ہو تو اس طالب علم کے ساتھ اس طالب علم کو جوڑ دیا جائے اور وہ اس کو لے کے چلے کہ وہ جب مطالعہ کرے اپنے ساتھ تو اس کو بھی ساتھ میں رکھے، جب وہ سبق پڑھے تو اس کو بھی اپنے ساتھ رکھے، اور جب وہ اس کو سبق کا تکرار ہو، یاد کرنے کا موقع آئے اور اس میں جو ہے وہ تکرار کا موقع ہو تو ایسے موقع پر بھی وہ طالب علم کسی اچھے طالب علم کے ساتھ رہے، تو انفرادی توجہ خصوصیت کے ساتھ اس طالب علم کی رہے گی تو انشاءاللہ العزیز دیکھیں کوئی بھی کامیاب بننے کے لیے سب سے بڑا اصول یہ ہوا کرتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ آدمی ساتھ ہو جائے، اس کے ساتھ مل جائے، اس کی معیت اس کو حاصل ہو جائے، اس کا ساتھ اس کو نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ وہ بھی بہت کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہت دیکھا ہے ایسا کہ جو بھی طالب علم ہوا کرتا ہے، کوئی بھی بڑا آدمی بنتا ہے تو اس کے ساتھ پہلے کسی نہ کسی کی سرپرستی ہوا کرتی ہے، کسی نہ کسی بزرگ کی صحبت ہوتی ہے، استاد کی انفرادی توجہ ہوتی ہے، استاد کی، اس شیخ کی اور اس کے کسی سرپرست، اس کے والد کی توجہات اس کو حاصل ہوتی ہیں، مہربانیاں ہوتی ہیں اور اس کی عنایات، ایسی خصوصیات اس کو ملتی ہیں کہ اللہ جل شانہ اس کے اندر بھی مزید صلاحیتیں پیدا فرما دیتے ہیں، مزید چیزیں اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں، مزید تمام باتیں اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ چھوٹے سے خود بخود بڑا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑوں کے ساتھ ہو گیا۔
ایسے ہی طالب علم جو کہ اپنے حیثیت سے کم ہے لیکن وہ چونکہ بڑے طالب علم کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ جو اس طالب علم کے ساتھ نہیں ملتا اور اپنی حیثیت سے وہ کام کرتا تو وہ اتنا کامیاب نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ مطالعہ کرے گا تو وہ طالب علم جو اچھا طالب علم کے ساتھ مطالعہ رکھے گا تو اس کا مطالعہ بھی اچھا ہوگا، اس کے ذہن اور فکر کے اندر بھی وسعت پیدا ہوگی، عمق اور گہرائی پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جب وہ استاد پڑھائے گا تو بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر اچھائی سامنے آئے گی، اور جب وہ سبق کو یاد کرنا اور تکرار کا موقع آئے گا تب بھی وہ اس کے ساتھ ہوگا، اور مزید جب امتحانات کا موقع ہوگا اور جب ایسے ہوگا جس میں جن اوقات میں جائزہ لیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تو بھی انشاءاللہ اس کی معیت ہوگی تو انشاءاللہ وہ طالب علم بھی کامیاب ہوگا۔ تو کسی اچھے طالب علم کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے اور اس کو اور پھر جوڑنے کے بعد استاد اس کی طائرانہ اس کے اوپر نگاہ رکھے، اس کو اوپر سے دیکھتا رہے، اس کا جائزہ لیتا رہے کہ یہ طالب علم جس کو میں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے تو وہ جس کو جوڑا ہے وہ بھی، اور جس کے ساتھ جوڑا ہے وہ اور جس کو جوڑا ہے وہ دونوں اپنے اعتبار سے کام بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کوئی رزلٹ بھی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ جب رزلٹ دے رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب استاد درسگاہ میں آتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون طالب علم کیسا ہے اور کیا ہے، اور اس نے یاد کیا ہے نہیں کیا، کتنا سمجھ رہا ہے کتنا نہیں سمجھ رہا، کتنی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی نہیں ہو گئی، تو وہ تمام چیزوں سے جائزہ لیتا رہے، اور انشاءاللہ العزیز اس طالب علم کا ساتھ ہو جانا یہ اس طالب علم کے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ دوسری چیز جو استاد کی انفرادی توجہ ہوگی اس کا طریقہ کار دوسرا، ایک تو طالب علم کے ساتھ یعنی معیت کا حق، کسی اچھے طالب علم کی معیت کا ہو جانا، اس کا ساتھ مل جانا۔ دوسرے نمبر پر استاد کی خود کی ذاتی طور سے اس کی انفرادی توجہ کہ جب سبق پڑھائے تو خصوصیت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہے، خصوصیت کے ساتھ سوال و جواب جہاں اور طالب علموں کے ساتھ ہو اس کے ساتھ بھی رکھا جائے۔ دیکھیں بہت زیادہ امتیازی معاملہ بھی نہیں رکھ سکتے، بہت زیادہ اس کی طرف سے اس کو اپنی جانب سے دور بھی نہیں کر سکتے، اور بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ اس کو خصوصیات بھی نہیں دے سکتے، نہ تو بہت زیادہ امتیازی حیثیت دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نگاہ کو دور رکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے رکھا جائے کہ اس میں درمیانہ روی رہے، معاملات اچھے رہیں، اور یہ دیکھا جائے کہ کون سا اس نے یعنی دیکھا جائے کہ جب سوال و جواب کا کوئی معاملات ہوں، سبق پڑھانے کے دوران کوئی معاملات ہوں، سبق سننے کے درمیان کوئی معاملات ہوں، ایسے تو خصوصیت کے ساتھ اس طالب علم کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور جہاں اور طالب علموں کی طرف نگاہ ہو اور ان سے سوال جواب کا معاملات ہوں، سبق سمجھنے سمجھانے سے متعلق ہوں، سننے سنانے سے متعلق ہوں، یا اور کوئی جائزے والی بات ہو، تو اس طالب علم کی طرف بھی خصوصیت سے توجہ ہو کہ وہ نے جو کچھ ہم نے محنت کی ہے اور انفرادی توجہ دی جا رہی ہے تو آیا ہم اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ جب یہ طالب علم کی توجہ بھی ہوگی جو اچھا طالب علم ہوگا، اور استاد کی بھی انفرادی توجہ ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز وہ طالب علم اگر وہ 50% کامیاب تھا تو انشاءاللہ العزیز اب وہ 75% ضرور کامیاب ہوگا۔ انشاءاللہ امید ہے۔ اس میں کن شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیا ترتیب ہونی چاہیے، کس طریقے سے اس کو اٹھان اس کے اندر پیدا کرنی چاہیے، کس طریقے سے اس کے اوپر انفرادی توجہ دینی چاہیے، کس طریقے سے اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اس سلسلے میں کافی و شافی گفتگو ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے لحاظ رکھا جائے تو انشاءاللہ طالب علم مزید اچھا ہوگا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔